بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ آج 24 مئی اتوار کا دن اور اسلام آباد میں صبح کا وقت ہے۔ رات بارش ہوتی رہی، بادل بھی کڑکتے رہے، اس وقت بھی تھوڑے تھوڑے بادل چھائے ہوئے ہیں، گرمی کی شدت کچھ کم ہے۔ خبروں کے محاذ پر جو خبریں آ رہی ہیں اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اب ایران کے ساتھ معاہدے کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ فائنل ڈرافٹ جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے اور اگلے چند گھنٹوں میں یا ایک دو دنوں میں باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا جائے گا۔ یہ تو ایک اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن پاکستانی نظام کی دنیا میں کیا ساکھ ہے، پاکستانی سیاستدانوں کی کیا اوقات ہے ملک کے باہر، یہ بھی اس سارے واقعے میں سامنے آیا ہے۔ اور جو عزت ملی ہے پاکستان فوج کے سربراہ کو، سید عاصم منیر کو، وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ دور سے اس کو دیکھ رہے ہوں گے، بظاہر تو بڑی تعریفیں کر رہے ہیں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ دل سے تل ملا رہے ہوں گے۔ وہ میں پوری تفصیل آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے یہ بات کیوں کی۔ ڈومیسٹک فرنٹ میں گلگت بلتستان کے اندر الیکشنز جو ہیں 7 جون کو ہو رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کو جس جماعت کے ساتھ انہوں نے الائنس کیا تھا اس کا بھی لے لیا گیا سمبل اور پارٹی بین کر دی گئی۔ آزاد امیدواروں کی حیثیت سے گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی الیکشن لڑ رہی ہے، لیکن وہاں پر کریڈٹ گوز ٹو پیپل آف گلگت بلتستان، اور خالد خورشید جو سابق وزیر اعلیٰ تھے، بہت بڑا اجتماع، ایک نہیں دو نہیں درجنوں کے حساب سے، اس میں پی ٹی آئی کے لیے لوگوں کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اور پی ٹی آئی کے لوگ اب یہ بالکل اس بات پر تہیہ کر کے بیٹھے ہیں کہ وہ پولنگ سٹیشنز کے باہر بیٹھے رہیں گے جب تک نتائج ان کے ہاتھ میں نہیں جائیں گے۔ وہ نہ عملے کو وہاں سے جانے دیں گے، نہ ووٹرز باکسز کو جانے دیں گے، اور پوری طرح مزاحمت کریں گے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جو بھی سازش بنائی گئی پی ٹی آئی کو گلگت بلتستان کے انتخابات میں ہرانے کی، ان کو دور رکھنے کی اقتدار سے، پی ٹی آئی اس کو سمجھ گئی ہے اور گلگت بلتستان میں مقابلہ بہت زبردست ہوگا۔ کچھ ایسی ہی صورتحال ہمیں آزاد کشمیر میں نظر آ رہی ہے۔ وہاں پر 9 تاریخ کو پولیٹیکل ایکشن کمیٹی نے ایک جلسہ عام رکھا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان الیکشنز کے نتائج کو نہیں مانیں گے۔ یہ جو 12 مہاجروں کی نشستیں ہیں پاکستان کے علاقے میں، ان کو ختم کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا، اور اگر یہ ختم نہیں ہوئی تو یہاں پر پھر کسی چیز کو نہیں مانا جائے گا ایسا۔ اور اس میں کیونکہ پی ٹی آئی کی آزاد کشمیر میں بھی رجسٹریشن نہیں ہوئی، سب سے بڑی جماعت ہے وہاں پر، لوگوں کی بہت بڑی تعداد پی ٹی آئی سے جن کا تعلق ہے وہ اب پولیٹیکل ایکشن کمیٹی کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ انتخابات سے پہلے عوام اور وہاں کی جو حکومت ہے اس کے بیچ ایک معرکہ ہوگا، اور یہ افسوسناک ہوگا اس لیے کہ آزاد کشمیر کی ایک اپنی حیثیت ہے۔ آزاد کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے، بھارت کو موقع ملے گا پاکستان میں الیکشن کے پروسیس کی شفافیت پر انگلی اٹھانے کا، کیونکہ سب سے بڑی جماعت پی ٹی آئی، ان کی رجسٹریشن نہیں کی گئی بطور پولیٹیکل پارٹی، اور ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ آلریڈی بیرونی جو میڈیا ہے اس کی نظر بن رہا ہے۔ تو یہ صورتحال وہاں پر بھی جو لوگ جو پی ٹی آئی کو پیچھے ہٹانا چاہتے تھے گلگت بلتستان اور کشمیر میں، ابھی آج کے دن کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس میں ان کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے، اور وہاں پر جو مزاحمت ہے لوگوں کی وہ بہت زیادہ ہمیں ووکل نظر آ رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ نتائج کو اگر بدلنے کی کوئی کوشش کی گئی تو اس کو لوگ نہیں مانیں گے۔ اب ایک اور بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، سوشل میڈیا پر یہ بات بہت چلی کہ ایک پشاور سے ایک بچی اغوا ہوئی ہے 11-12 سال کی، اور اس کی والدہ نے پیسے بھی دیے اس کو چھڑوانے کے لیے، کچے کے علاقے میں لے جایا گیا اس بچی کو، اور پھر اس کی والدہ گئی وہاں پر، اس کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی، پیسے بھی اور مانگے گئے۔ مین سٹریم میڈیا پر تو یہ خبر اتنی نہیں آئی، لیکن سوشل میڈیا پر یہ چلتی رہی۔ جب کچھ نہیں ہوا تو پھر پشتون قبائل نے
یہ اعلان کیا کہ وہ لشکر لے کے کچے کی طرف جا رہے ہیں، اور دولت خان نامی ایک سردار پختون، اس نے کہا کہ ہم بچی کو خود چھڑا کے لائیں گے۔ اب وہ سینکڑوں افراد پر مشتمل قافلہ، ہتھیار انہوں نے اٹھائے ہوئے، ڈنڈے سوٹے بھی پکڑے ہوئے، اور جب وہ کچے کی طرف گئے، جب اس کی حدود میں داخل ہونے کے نزدیک تھے تو ڈاکوؤں نے اس بچی کو رہا کر دیا۔ اس سے ایک چیز کا تو ملا معاملہ کہ اس حکومت پر آپ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے، اس پر آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے، یہ آپ کے لیے کچھ نہیں کرے گی۔ جو کچھ بھی کرنا ہے آپ نے خود ہی اپنے لیے کرنا ہے۔ لوگ اکٹھے ہوئے قبائل کے، اور وہ ایک لشکر بنا کے جب انہوں نے سفر شروع کیا کچے کی طرف اور اس کے نزدیک پہنچے تو ڈاکوؤں کو ریئلائز ہوا کہ یہ اب ہماری خیر نہیں، تو انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے اس بچی کو رہا کر دیا۔ لوگ ایک سوال کر رہے ہیں کہ اگر وزیرستان میں لاکھوں افراد کو آپ خالی کرا کے علاقہ دہشت گردی کے خلاف آپریشن کر سکتے ہیں، تو یہ جو ڈاکو ہیں جو معصوم لوگوں کو، بچوں کو، بچیوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں، پھر ان کی ویڈیوز ریلیز کرتے ہیں مارتے پیٹتے ہوئے، اور ان کے اہل خانہ سے پیسے لیتے ہیں، تو کیا ان کچے کے ڈاکوؤں کو وہاں سے صاف نہیں کیا جا سکتا تھا؟ وہاں سے علاقے کو کلیئر نہیں کیا جا سکتا تھا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے، اور سوشل میڈیا بھرا ہوا اس سے۔ حکومت کا اس حوالے سے کوئی جواب نہیں۔ ایک چیز طے ہے کہ آپ کو اپنے حقوق کے لیے، اپنی تبدیلی کے لیے خود کوشش کرنی پڑے گی۔ اس حکومت پہ اگر آپ نے تکیہ کیا تو ان کی صرف لپ سروس ہے۔ انہوں نے ابھی بھٹو برج کا اعلان کیا، وہ کراچی میں موٹر وے کا، بھٹو موٹر وے جو ایکسپریس وے بنایا، ایک سائیڈ کا جو کرایہ ہے وہ 300 روپے ہے۔ تو اگر کوئی روز اس کو یوز کرے آنے جانے کے لیے 600 روپے، اور مہینے کا آپ حساب لگا لیں 15 سے 18,000 روپے۔ یہ کیا، بھٹو تو غریبوں کے لیے تھا، اور یہ آپ نے پل بنا کے لوگوں کی جیبوں سے پیسہ نکالنا، صرف بھٹو کا نام رکھ دیا وہاں پہ، نام بھٹو کا رکھ دیا، لیکن اس کے جو خیالات تھے غریبوں کے لیے، اس سے آج پیپلز پارٹی آ رہی ہے۔ بھٹو کے نام پر انہوں نے حکومت بنائی ہوئی ہے، لیکن جو بھٹو کی فلسفی تھی غریبوں کی مدد کی، اس سے یہ ہٹ چکے ہیں، بلکہ یہ غریبوں پر اور اکثریت پر ظلم کرنے پر بلیو کرتے ہیں۔ سائمہ کول ایک ایم پی ہے، ان کے گھر پھر ریڈ ویڈیوز چل رہی ہیں، پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ابھی تک وہ نشانہ بنے ہوئے ہیں، اور ان کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے۔ اب میں نے جو بات کہی تھی پہلی خبر میں کہ پاکستانی سیاسی نظام کی ساکھ بھی سامنے کھل کر آ گئی ہے۔ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ٹویٹ کیا، اس نے 6-7 ممالک میں فون کیے، سعودی عرب کے بادشاہ سے فون کیا، قطر کے امیر کو اور وزیر اعظم کو، امارات میں اس نے فون کیا، 6-7 ممالک ہیں۔ پاکستان میں انہوں نے صرف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو فون کیا، اور وزیر اعظم صاحب کا نام نہیں ہے بیچ میں۔ تو پاکستان کی سیاست اور پاکستان کے وزیر اعظم کی کیا اوقات ہے وہ پوری دنیا کو آج نظر آ گئی۔ اور دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم کا ذکر نہیں کیا، اور شہباز شریف صاحب چین میں بیٹھے ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریفوں میں بیان جاری کر رہے ہیں۔ یہ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا یہ جو سیاسی نظام ہے اس کی کیا حقیقت ہے، اور ہمارے جو سیاسی قائدین ہیں ان کی کیا اوقات ہے، وہ اگر آپ غور سے دیکھیں، اس میں پاکستان کی عزت میں تو اضافہ ہوا کہ پاکستان ایک جس پر الزام تھا دہشت گردی کا، اس سے ہٹ کے ہم ایک پیس میکر کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں جو ہمارے سیاستدان جو کہتے ہیں کہ یہاں پر جمہوریت ہے، میاں نواز شریف، زرداری صاحب، بلاول بھٹو اور شہباز شریف، ان کی اوقات بھی ہمیں سامنے نظر آ گئی ہے کہ وہ کس تنخواہ پہ کام کر رہے ہیں۔ مجھے اجازت ہے، اگلی ویڈیو تک اللہ نگہبان۔